ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں نور رمضان کے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم آپ کے مسائل اور علماء اہل سنت کے جواب سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ خوش آمدید حضرت۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آئیے ہم آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے سوال کے ساتھ۔ پہلا سوال ہے حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر سے مسجد 7 سے 8 کلومیٹر دور ہو اور اذان کی آواز بھی اگر گھر تک نہیں آتی ہو تو کیا نماز کا وقت شروع ہوتے ہی گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر مسجد کے ٹائم کے حساب سے نماز پڑھنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، گھر جب مسجد سے 7 سے 8 کلومیٹر دور ہے تو پھر آپ کو مسجد کی حاضری آپ پر واجب نہیں ہے۔ جب مسجد کی حاضری آپ پر واجب نہیں ہے تو پھر اب جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کے وہاں اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو آپ اذان بھی دے لیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ فرض سے پہلے تکبیر بھی کہہ لیجئے اور پھر اپنی فرض نماز ادا کریں۔ یعنی مسجد میں جماعت کا وقت ہو جانے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی نماز وقت ہو جانے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی بہت ہی عالم۔ اچھا حضرت۔ اگلا سوال ہے، بنا وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں، بنا وضو کے درود پاک بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ باوضو پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، لیکن بغیر وضو بھی آپ نے پڑھ لیا تو اس کی برکتیں حاصل ہوگی، پڑھ سکتے ماشاء اللہ۔ ہیں۔ تیسرا سوال لیتے ہیں حضرت، اگر بائک سے کہیں جا رہے ہو تو ہیڈ فونز میں نعت شریف لگا کر سننا کیسا ہے جبکہ راستے میں کہیں نظر جاتے رہتی؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں، اگر کہیں سفر پر جا رہے ہوں، چاہے بائک سے ہو، کار سے ہو، یا کسی بھی سفر پر ہو، تو بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دینی چیزیں سنتے ہوئے جائیں۔ نعت شریف ہو، قرآن مقدس کی تلاوت ہو، بزرگوں کے بیانات ہو، سنیں اس میں۔ اب رہا یہ کہ اچانک سے نگاہ کہیں پڑ جاتی ہے، تو اس کو تو پہلے بھی بتایا تھا کہ اچانک سے نگاہ پڑنے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دکھنے میں نہیں ہے، دیکھنے میں ہے۔ تو دکھ گیا تو اس میں نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گور کے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اور کوشش کریں سفر میں یا حضر میں بھی خالی وقت میں نعت شریف وغیرہ سنا کریں۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ جب سفر پہ ہوں گے، ایک تو سفر آسانی سے کٹ جائے گا، دوسرا ہے کہ اتنی دیر آپ کو یہ ذکر سننے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ممکن ہے کہ سفر میں کبھی کوئی ایسے ناگہانی حادثات پیش آ جاتے ہیں، تو اگر مان لیجئے سفر میں دار فانی سے چلے گئے تو حدیث پاک میں جو بندہ جیسے انتقال کرتا ہے ویسے ہی اٹھایا جائے گا، تو آپ نعت سنتے ہوئے جائیں گے تو نعت سنتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، صحیح مخرج سے قرآن شریف پڑھتے نہیں آتا ہے لیکن ثواب کی نیت سے پڑھنا بھی ہے تو کیا کریں؟ تو بالکل اس کا علاج ہے، نہیں آتا ہے تو سیکھیں بھائی۔ طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، اور اتنا علم جس سے ہم اپنے عبادتیں درست کر سکیں ضروری ہوگا۔ تو قرآن اگر مخرج سے نہیں آتا ہے تو اس کو آپ سیکھیں۔ اب یہ کہ اگر عمر زیادہ ہے، مدرسہ نہیں جا سکتے، تو آج تو الحمدللہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے انتظامات سارے ہیں۔ آپ جہاں آن لائن کھانا منگوا سکتے ہیں، آن لائن کپڑا خرید سکتے ہیں، تو آن لائن اپنے لیے تعلیم کا انتظام بھی تو کر سکتے ہیں آپ۔ بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اس میں دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم اپنا ہے، غریب نواز آن لائن اکیڈمی، اس میں آپ مدنی قاعدہ میں داخلہ لے لیجئے، الحمدللہ بہت بہترین قرآن مقدس آپ کا ہو جائے گا۔ تو اس زمانے سیکھنے میں آپ جب تک پڑھیں گے تو آپ ثواب بھی ملے گا، اور اس میں جو مشقتیں آئیں گی تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں اس پہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہوگا کہ اگر نہیں ہے تو آپ ضرور سیکھیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہتر ہے، اسی میں تھوڑا سا وقت نکال کر کلاسز رمضان میں بھی چل رہی ہیں، تو آپ مدنی قاعدہ کورس کر لیں گے تو قرآن مقدس بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
اگلا سوال حضرت، بچوں کی روزہ رکھنے کی عمر کیا ہے؟ آج کل لوگ 5 5 6 6 سال کے بچوں کو زبردستی روزہ رکھواتے ہیں، تو کیا ایسا صحیح؟ ہوں۔ دیکھیے روزہ رکھنے کی عمر بچہ جب 6 7 سال کا ہو جائے اس کے اندر آپ قوت دیکھیں جی کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس سے روزہ رکھوائیں، لیکن توڑ دے تو پھر زبردستی اس کی نہ قضا کروائیں۔ ہاں، اگر نماز اگر توڑے تو اس کی قضا کروا لیں تاکہ اس کی عادت بنی رہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی 5 سال کا ہے 6 سال کا بالکل دبلا پتلا ہے اور ایک دم وہ نہیں بھی رکھ سکتا اور زبردستی رکھوا رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ 7 سال کا ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہے 7 ہے 8 ہے اور وہ دکھ بھی رہا کہ رکھ لے گا تو اس کو رکھوائیں، ہے نا؟ اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور عموماً ہمارے یہاں زبردستی نہیں رکھوایا جاتا بلکہ ہمارے یہاں تو بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ مت رکھو روزہ۔ ہمارے یہاں تو گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے اڑ جاتے ہیں نہیں میں تو روزہ رکھوں گا، بالکل تو اس کو تو ہم دھیرے سے اے ہلہ مت کرو وہ اڑ جائے گا ابھی، سحری کرنا ہے اور اپن سحری کر رہے ہیں تو دھیرے سے اٹھ کے آتا ہے، اٹھایا نہیں نا مجھ کو تم نے، تو پھر اس کو سحری کرا پھر اس کو کھلا دیتے ہیں تو پھر ہم بیچارہ دوپہر ہوتے ہوتے اس کا منہ ایسا لٹک جاتا ہے تو ماں کو ترس آتا ہے تو بولتی ہیں بچوں کا روزہ ظہر تک ہی رہتا ہے تم کھا لو، اچھا کھا لوں میں، تو پھر بیچارہ بہت مشکل سے کھاتا ہے تو زبردستی نہیں رکھوایا جاتا ہمارے یہاں تو بچے شوق سے رکھتے ہیں، تو اگر اس عمر کا بچہ رکھ کے توڑ دے تو اس کو قضا نہ کروائیں، ہاں اس کی عادت بنوانے کی کوشش کریں گے، ماشاء ٹھیک ہے واللہ تعالی اعلم۔ اللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں، حدیث میں کتنی رکعت تراویح نماز کا بیان دیکھیں حدیث میں جس پر اجماع ہو چکا ہے اب وہ 20 رکعت تراویح ہے اور اسی کو حضرت عمر نے رائج فرمایا اور ہمارے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کی حدیث پاک ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی، اور حضرت عمر خلفاء راشدین سے ہیں اور انہوں نے باضابطہ پورے مہینے جماعت سے 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا، پھر آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا اور پوری امت پھر اس کے بعد یوں چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ سستی میں یا نفس کی آسانی کے لیے 8 پر ضد رکھے ہوئے ہیں اور تو 8 والی جو رکعتیں ہیں وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کے لیے ہیں، تو غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوا کرتی ہے تو اس کو ہمارے محدثین اکرام نے اس کو تہجد پر محمول کیا ہے اور نماز رمضان میں جو قیام اللیل ہو رہا ہے اس کو تراویح پر محمول کیا ہے، تو اس کو تراویح پر رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ ان کے موافقت میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ان کی فراست مومن جو ہے بڑی تیز تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند ہو چکا ہے، اور کئی ایسے واقعات ہیں جس پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مشورہ پیش کیا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے جبریل امی کے ذریعے ویسا حکم ہی نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا پورا قطف الثمر فی موافقت عمر، حضرت عمر کی موافقت میں قرآن کی کون کون سی آیتیں کون کون سی حدیثیں ہیں اس کو جمع کیا انہوں نے، تو وہ جس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ دراصل دین اور صحیح راستہ، وہ کبھی بھی اس راستے پہ نہیں جائیں گے جو مزاج شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہوگا، تو ان کا اختیار کرنا بتا رہا ہے کہ یہ بعین ہی وہی راستہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما رہے تھے، باقی رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے پڑھنے سے منع فرمایا، اور ابھی تو بہت بحث چل رہی ہے، ابھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیں گے تو بہت بحث اس کو لگا رکھی لوگوں نے کہ غضبناک ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا جو تھا آپ نے خود ہی فرما دیا اس حدیث پاک میں کہ اس لیے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں چیزیں فرض واجب ساری چیز ہو چکی ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب فرض ہونے کا تو خوف ختم ہو گیا نا، اب تو کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی کوئی واجب نہیں، زیادہ سے زیادہ سنت اور مستحب تک آئیں گی، تو یہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے واللہ تعالی عالم۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی 30 پارے پڑھے تو کیا اسے ایک قرآن نہیں کہہ سکتے، 30 پارے کہے؟
ایک قرآن کہہ کر نہ بخشوائے معاشرے میں بہت لوگوں کا کہنا ہے۔ بھائی 30 پاروں کے مجموعے ہی کا نام تو ایک قرآن ہے، تو 30 پارے آپ نے تلاوت کر لیے ہیں تو پورا ایک کلام پاک مکمل ہو گیا۔ آپ اس کو ایک کلام پاک کے نام سے بھی بخشوا سکتے ہیں۔ اچھا اس میں جو ہے نا، میں مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی اس طرح سے ہو تو آپ بخشوانے میں کہیں مولا جو کچھ بھی تلاوت ہوا کم و بیش ایک کلام مقدس اس میں جو کمی ہوئی ہے، اس لیے کم و بیش اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہم سے کوئی چیزیں کم ہو گئی ہوں، کچھ اضافہ ہو گیا ہو۔ اچھا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک پورا قرآن یعنی 30 پارے ایک کلام پاک مکمل نہیں ہو تب تک بخشوا نہیں سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ دادا کی برسی آنے والی ہے تو یہ بھائی جلدی جلدی پڑھو، کتنے پارے ہوئے؟ 25 ہی ہوئے ہیں، ارے کل تو فاتحہ ہے ان کی، تو پھر وہ لوگ اسپیڈ میں دوڑاتے ہیں، رات ہی رات پھر 30 پارے ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ پورا 30 کریں، آپ جتنا بھی پڑھیں گے اس ماہ حضر کا ثواب اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں کہ مولا عطا فرما، تو اس کا ثواب نظر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، سفر میں افطاری کے وقت جہاں سحری کیے اس کے حساب سے کرنا چاہیے یا جہاں ہم پہنچیں گے وہاں کے حساب سے کرنا؟ دیکھیں افطار کا اعتبار ہوگا کہ جہاں آپ ہوں گے ابھی، جی تو وہاں کی ٹائمنگ کا اعتبار کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی جہاں اپنے یہاں سحری آپ نے کی ہے اس کے ٹائمنگ کا نہیں، افطار کھولتے وقت جہاں آپ پہنچے تو وہاں بھی جو بھی ٹائمنگ ہوگی اس کا اعتبار کرنا ہوگا۔ ہمارے ایک حضرت ہیں، شاید اس واقعے کو پچھلے سال سنایا تھا کہ نہیں، سنا چکا ہوں میں، وہ واقعہ ایسا کہ بار بار سناتا ہوں میں۔ حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب برکاتی صاحب، وہ امریکہ گئے تھے رمضان میں، تو ان کا روزہ تقریباً 20-22 گھنٹے کا ہو گیا تھا۔ تو وہ بیچارے وہاں پہنچتے تو جب کیونکہ یہاں جب چلے تھے وہ تو دن میں چلے تھے زاویہ کبریٰ کے آس پاس، اور 10-12 گھنٹہ سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو ابھی سحر ہی ہو رہی تھی۔ تو جہاں پہنچیں گے اس کا تو شام کا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب قبلہ، سوال یہ ہے کہ زید ایک الیکٹریشین ہے، جب ٹیکنیکل پرابلم آتی ہے تب اسے کام کرنا ہوتا ہے، تو کیا جب کام نہ ہو تب ڈیوٹی پر زید سو سکتا ہے؟ کچھ گجرات سے سوال ہے۔ دیکھیں اگر مالک کمپنی نے آپ کو اجازت دے دی ہو کہ کام نہ کرے تم آرام کیا کرو، تب تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن مالک کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو آپ کی جو ٹائم ہوگا ڈیوٹی کا 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جو بھی، تو اس میں آپ کو بیدار رہنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم والا اجارہ کیا، دیکھیے دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ٹائم کا اجارہ کہ بھائی صبح 8 سے شام 4 تک یعنی 8 گھنٹہ ہم آپ کے یہاں ڈیوٹی دیں گے، ایک ہوتا ہے کام کا اجارہ کہ ہم کو یہ کام کر کے دینا ہے بس، اب اس میں ٹائمنگ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو جو کام والا ہے تو اس میں تو آپ کو کام کر کے دینا ہے، تو اس میں آپ جو بھی کر سکتے ہیں، اپنا آرام کریں، جو کرنا ہے کریں۔ جیسے ٹیلر وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا کام کا اجارہ ہوتا ہے کہ ان کو کپڑا سل کر دینا ہے کل تک، اب چاہے سوتے رہیں چاہے سلتے رہیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو ٹائمنگ والا اجارہ ہوتا ہے تو وقت اجارہ کے اندر فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض تو پڑھ سکتے ہیں، فرض تو پڑھنا ہی ہے، منع بھی کریں تو بھی، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ سوچیں سونے کی اجازت کہاں ہوتی ہے؟ مان لیجیے مالک کو معلوم پڑا سو گیا تو کیا اس کو رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وقت اجارہ میں آپ نہیں سو سکتے، ہاں مالک اجازت دے دے تو وہ خود مختار ہے، جبکہ وقف کا ادارہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ۔ اگلا سوال لیتے ہیں، یہ حضرت ہے، قرآن شریف ترجمہ سے پڑھتی ہوں، بہت لوگ بول دیتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگا دیتی ہوں، میرے اتنے قرآن شریف ہو گئے، قرآن کے پارے کتنا ٹائم پورا کرنا چاہیے؟ دیکھیں قرآن مقدس میں ایک ہے عربی متن کا پڑھنا اور دوسرا ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنا۔ تو عربی متن آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا، ترجمہ پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر آپ ترجمے کے ساتھ یعنی عربی متن ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھتی ہیں تو اس میں آپ کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ اس میں اگرچہ وقت زیادہ لگ رہا ہے لیکن جو قرآن کا مقصد ہے، اصل میں قرآن کا جو مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن کا دراصل مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کتاب میں ہم سے کیا کہا ہے۔
یہ دراصل اس کی بحث ہے۔ تو یہ بات ہم کو کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بالکل تو آپ کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا تو بالکل عین جس لیے نازل ہوا ہے وہ ہے۔ تو آپ بالکل پڑھیں، کسی کے کہنے پر نہ جائیں، کیونکہ ثواب آپ کو حاصل کرنا ہے، اس کو کیا مطلب ہے نا؟ بالکل یہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھنا بالکل ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہو رہا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مان لیجئے پیر صاحب نے آپ کو خط لکھ دیا، ایک خط آیا تو آپ نے ارے واہ پیر صاحب کا خط ہے، او ہو چومے، آپ اس کو عطر لگا دیجئے اور اس کو طاق پہ رکھ دیجئے، اس کو پھر اس کے بعد جب موقع لے گئے، ارے آج جمعہ ہے، پھر نکال کے چومیے پھر رکھ دیجئے، لیکن اس میں نہ پڑھنے کی کوشش کی نہ سمجھنے کی۔ ایک مہینے کے بعد پیر صاحب آئے اور پیر صاحب نے ایک مہینے کے اندر کوئی چیز مطالبہ کی تھی، اب آئے پوچھے کہ بھائی وہ میں نے کہا تھا اس کا انتظام ہو گیا؟ بولے کیا کہا تھا؟ بولے تم کو خط بھیجا تھا میں نے۔ بولے حضور میں تو اس کو روز چومتا تھا، روز لگا کے رکھتا تھا، تو کیا ہوگا؟ پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو وہی حال ہے کہ قرآن مقدس ہم چومتے ہیں، پڑھ کے رکھتے ہیں، لیکن اصل مقصد ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا 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 باتیں اس کے اندر آئی، وہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اعلم۔ بہت ہی بڑھیا اگزامپل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ اگلا سوال لیتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت جب سجدہ تلاوت آئے تو ترنت کرنا ہے یا رک کر پارہ مکمل ہونے پر تمام سجدے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ غالباً یہ نماز کے باہر کا ہی سوال ہے نا؟ خیر دونوں سماعت کر لیجئے۔ نماز کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں تو فوراً کرنا ہے آپ کو، اور نماز کے باہر اگر ہیں تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ وضو ہے تو ابھی کر لیں، وقت مکروہ نہ ہو تو، لیکن اس میں اختیار یہ رہتا ہے کہ آپ چاہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آیا تو اس میں رکھ لیں، اس کے بعد آپ سجدہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے پورا قرآن مکمل کیا اس کے بعد پھر ایک ساتھ 14 سجدہ کرتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی۔ اچھا اس میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں، جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہیں، سجدہ ہے اس کو بند کیے اور ایسے ہی جانماز پہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں نیچے، سجدہ میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، وہ بالکل مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کو کسی مطلب ادب کے خلاف ہے کہ اس کو کسی اوپر مقدس جگہ پر رکھا ہے، رحل وغیرہ ہو، تکیہ اس پر رکھ کر سجدہ کریں ٹھیک ہے، اس کو زمین پر رکھ دینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ اچھا یہ 14 سجدے کے حوالے سے ایک بہت اچھی بات یاد آئی مجھے۔ ایک اچھی بات یہ ہے، ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ کسی نیک اور جائز مقصد کے لیے ایک ہی مجلس میں تمام آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے اور پھر اس جائز مقصد کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اس کو میں نے بھی کیا ہے، اور میں نے جس جائز کام کے لیے کیا تھا الحمدللہ مجھے حاصل بھی ہو گئی ہے، تو اس کو آپ چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اگلا سوال حضرت آڈیو سوال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سوال یہ ہے کہ پانی کھلا ہوا ہے اور بچے ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا ہمارا اس پانی سے وضو ہو جاتا ہے؟ اچھا، یعنی کھلے ہوئے برتن میں بچے نے ہاتھ ڈال دیا ہے، تو دیکھیں بچے کے ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے، تو اس سے آپ وضو اور غسل دونوں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی دکھنے والی نجاست نہ لگی ہو، کیونکہ اس لیے کہ جو نابالغ بچہ ہے اس پر وضو کا حکم ہی نہیں، تو اس پر حدث طاری نہیں ہوتا ہے، تو اس نے ہاتھ ڈال دیا تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوا، تو آپ اس سے وضو اور غسل دونوں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ہاں اگر کسی بالغ کا ہاتھ پڑ جاتا جیسے ہمارا ہی ہے تو ہمارا ہاتھ پڑ جاتا تو وہ مستعمل ہو گیا، اب اس کو ہم وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا کیس بگڑتا کب ہے؟ بالٹی ہم نے چالو کر دی بھرنے کے لیے، نہانے کے لیے، ہم سوچتے ہیں واش روم سے آ جائے، جب تک بالٹی بھی بھر جائے گی اور نہا لیں گے، تو ادھر سے واش روم سے فارغ ہو کر جیسے پہنچتے ہیں بالٹی بھر گئی اور جگ میں ہاتھ ڈالنے کے چکر میں جیسے اور انگلی ہماری ڈوب جاتی ہے۔ اب جس کو مسئلہ معلوم ہو بیچارہ اب کیا کرے، بولے ایک بالٹی پانی پھینکنا پڑے گا، تو ایک بالٹی پانی نہ پھینکیں، بلکہ جتنے دیر نل چل رہا تھا تھوڑی دیر اور چلنے دیں، جب پانی تھوڑا سا بہہ جائے، جگ دو جگ پانی بہہ جائے گا تو یہ مائع جاری کے حکم میں ہو جائے گا، اور مائع جاری کے حکم میں ہونے سے وہ پانی کیا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پھر آپ اس سے وضو و غسل دونوں کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال حضرت آڈیو سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں اور گائنک پیشنٹ میں زیادہ رہتے ہیں، تو ان پیشنٹوں کو کافی ایکسپلین سمجھانا پڑتا ہے، اچھی بری بات جو بھی ہے اب آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس میں روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ میرا کام ہے، اس لیے مجھے سمجھانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو آپ کا پیشہ ہے ایسا نہیں کہ جائز نہیں، بالکل درست پیشہ ہے اور علاج بھی بالکل درست ہے۔ اور روزے کی حالت میں بوقت ضرورت ان چیزوں کا ذکر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی روزہ آپ کا مکروہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ آپ کا جو مقصد ہے ان چیزوں کا ذکر کر کے سمجھانا، تو مقصد یہ ہے کہ مریض جو ہے اپنے مرض کو سمجھے اور اپنا علاج اس اکارڈنگ میں لے کر چلے۔ آپ کا مقصد اس سے فحش کو پھیلانا نہیں ہے، اصل ہے فحش کو پھیلانا یہ برا ہے، بلکہ آپ نے جو یہاں بیان کرتے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ وہ کنڈیشن کو صحیح سے سمجھ لے اور پھر اس کو صحیح طور پر فالو کرے تاکہ اس کا علاج صحیح طور پر ہو جائے، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا، بالکل کرتے رہیں۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، کیا فطرہ فقیر کو دیا جا سکتا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فقیر بھی فطرہ نکالتے ہیں، تو ان کا فطرہ نکالنا کیسا ہے؟ وہ دوسروں کو دیتے ہیں، اور شرعی فقیر کی تعریف تو ہم کو، جیسے ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہ ہو کسی بھی شکل میں، سونا چاندی یا مال تجارت یا کیش وغیرہ میں، تو وہ شرعی فقیر ہے۔ تو وہ تو خود بھی شرعی فقیر بھی فطرہ نکالتے ہیں، تو پھر اگر ہم شرعی فقیر کو دیں تو پھر کیسے دیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت باندھی جائے گی، یا ایک ساتھ ہی 20 رکعت کی پوری ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ چلیں، دیکھیں فطرہ دراصل جو واجب ہے وہ مالک نصاب پر واجب ہے، جی بالکل۔ فقیر شریف پر فطرہ واجب ہی نہیں ہے، تو آپ مالک نصاب ہے تو آپ پر فطرہ واجب ہے، اب آپ اپنا فطرہ فقیر شریف کو دے سکتے ہیں اگرچہ وہ بھی نکال رہا ہو، تو مالک نصاب پر اپنا اور اپنی نابالغ اولادوں کا فطرہ واجب ہوتا ہے، بس نہ بیوی کا نہ ماں باپ کا۔ ہاں یہ ہے کہ ساتھ میں رہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی نکال دیں گے تو ان کا بھی ادا ہو جائے گا۔ باقی یہ رہا مسئلہ کہ فقیر شریف بھی نکالتے ہیں، اب ایک ہاتھ سے وہ فطرہ ادھر دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ ان کو دے رہے ہیں، تو ادھر سے جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے، تو دراصل یہ لوگ جو نکالتے ہیں وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے نکالتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا اصل میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اپنا اپنا فطرہ نکال دیں، ورنہ آپ کا روزہ اور آپ کی ساری تراویح لٹکی رہے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اب بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار اتنے مہینے سے پورے رمضان روزہ رکھا ہے، تو اور یہ تفصیل شاید کبھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے ہیں، اور ہر بندہ سوچتا ہے یار 2 کلو 47 گرام گیہوں تو نکالنا ہے، تو وہ فوراً جا کے بھائی حضرت 7 لوگ ہیں ہمارا انٹو کر دیجئے فٹاک سے، اور وہ نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ کبھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان پہ واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر نکال بھی دے رہے ہیں تو ثواب پائیں گے بالکل، ہے نا، تو نکال سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ تراویح کی نیت 2 رکعت ہی کرنا یا اکٹھا 20 بھی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں افضل تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر نیت کی جائے، یہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی اکٹھا 20 ایک ہی بار میں کرتا ہے کہ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی اور 2 کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کی وہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم باپو، اگر کوئی رکوع میں یا سجدے میں پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے پورا، پھر سبحان ربی اعلیٰ پڑھتا ہے، تو کیا جائز ہے؟ دیکھیں بسم اللہ شریف جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور قیام کے علاوہ بقیہ کہیں بھی قیام کے علاوہ کہیں بھی اذکار سے پہلے بسم اللہ قرآن کی آیت پڑھنا یہ مکروہ ہے، تو یہ بسم اللہ شریف قرآن کی آیت ہے، تو قیام کے علاوہ کہیں اور بھی پڑھنا یہ مکروہ ہوگا۔ اب اس میں 2 صورت بنے گی، جان بوجھ کر پڑھیں گے معلوم ہوتے ہوئے بھی تو پھر واجب الادا ہو جائے گا، اور بھولے سے پڑھیں گے تو سجدے صاف کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ روزے کے لیے رمضان ہی کا مہینہ کیوں منتخب ہے؟ جس میں جواب لکھا ہوا ہے اس لیے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے منتقل ہو کر آسمان پر آیا، پھر وہاں سے 23 سال میں
جیسے جیسے ضرورت پڑی حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ملنے پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھوائے گئے۔ ٹھیک ہے، اس ماشاء میں اللہ۔ حضرت منتقل کا تو منتقل کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا۔ تو لوح محفوظ میں ساری چیزیں ہیں، تو لوح محفوظ سے قرآن مقدس ایک بار ہی آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ اس فعل کو یہاں سے یہاں آنے کو اس کو کہتے ہیں منتقل ہونا۔ پھر وہاں سے بقدر ضرورت دھیرے 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 نازل ہوتا رہا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ہاں، انتقال بھی اصل میں اس کا مصدر ہے۔ وہ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، تو دراصل وہ ہوتا ہے کہ دنیا سے وہ آخرت کی طرف چلا گیا، ہے نا۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ اپنے بول چال میں کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں آپ؟ بولے بھائی ہمارا تو جیسا ہمارے دوست آتے ہیں، بولے کہاں ہو؟ بھوپال میں ہم آئے ہیں۔ مطلب یار میرا تو انتقال ہو گیا بھوپال سے۔ تو عام آدمی سمجھتے ہیں تو وہ ارے باپ رے، حالانکہ انتقال کا مطلب ہے کہ جگہ چینج کرنا نا، ایک جگہ سے دوسری۔ اگلا سوال حضرت وضو کا ایک پوسٹر بھیجا ہے، پوچھ رہے حضرت یہ بتائیں کیا یہ غلط ہے؟ چتر جو بنوائے ہیں، کچھ لوگ ہم سے بول رہے ہیں یہ نہیں بنوانا چاہیے، کنفیوژن دور۔ چتر دکھا دیجیے ناظرین یہ چتر ایک منٹ میں بتا دیں۔ اس میں دیکھیں، یہ جو چتر یعنی تصویر دکھائی گئی ہے، تو یہ اس میں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر تصویر کا حکم نہیں لگے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے جتنے بھی تصویریں اس میں نہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بس ایک شیپ بنا ہوا ہے۔ اور تصویر کہتے ہیں آنکھ، ناک، کان، منہ، یہ اس کا عکس بنا دیتا ہے، تب تصویر کا حکم لگتا ہے۔ تو اس پر تصویر کا حکم تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں ایسی جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے انہوں نے ہیڈنگ ڈالی ہے وضو، پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، وضو نماز کے لیے اس حد تک ضروری ہے کہ نماز کی صحت وضو کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ قرآن کی جہاں تک میری معلومات ہے کہ آیت وضو صرف ایک ہے اور اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں یا تو مفہوم لکھا ہے یا تو غلط لکھا ہے، تو اس کو اصلاح کر لیں۔ آیت وضو قرآن میں صرف ایک ہے، 6 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ پوری آیت، تو اس کو دیکھ لیں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے، حدیث پاک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد چہرہ دھونا، کنیسوں میں دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرائض۔ اس میں پھر جو نمبر 1 ڈالا ہے، 3 مرتبہ ٹخنوں تک ہاتھ دھونا، تو ہاتھ میں ٹخنے تو ہوتے نہیں ہیں، گٹے تک ہوتے ہیں یا کلائی تک، ہے نا۔ تو اس کو ٹخنے کو ٹھیک کر لیں، ورنہ ہاتھ وہاں لے جا کے انسان دھوئے گا۔ وہ کلی کرنا ٹھیک ہے، نمبر 5 چلانا۔ اچھا، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، پیشانی سے کے بال سے لے کر گردن کی تھوڑی تک، تو تھوڑی گردن میں تھوڑی ہوتی ہے، تو چہرے میں ہوتی ہے نا، تو چہرے کی ٹھڈی نا، ٹھڈی تک کہہ دیں، یہ کر لیں گے۔ تیسری چیز کیا دھونا ہے؟ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کونی تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنے تک دھونا۔ ٹھیک ہے، باقی اس کی اصلاح کر کے آپ لگا سکتے ہیں اچھی نیت سے۔ اللہ تعالی عالم۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ حضرت ایک فوٹو ہے، یہ بھیج رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ جو آپ کو میں فوٹو بھیج رہا ہوں جہاں پر سوتے ہیں وہاں پر یہ بنا ہوا ہے، اس کو توجہ فرمائیں۔ ہمارے بھابھی کے گھر پر جہاں پر وہاں سوتے ہیں اور زیادہ تر بیمار ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں؟ یہ کچھ بنا ہوا ہے۔ دیمک ہی دکھ رہا ہے۔ چلے، ایسا محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ پلائی یا دیوار وغیرہ کو ایک پرانی ہو رہی ہے، تو دیمک اپنے کارستانی دکھا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے سامنے والے کو پوچھنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں جب نکل رہی ہیں تبھی ان کی بھابھی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس سے کہیں وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ تصور اگر ہے، فرش لکھا ہے، ہاں، تو فرش میں بھی ہو، بہرحال دیکھیں،
किसी के बीमार होना, किसी का काम होना या बिगड़ जाना, ये किसी चीज़ के होने का मेन सबब हो, जी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये और बात है कि दुनिया सबब से जुड़ी हुई है कि पहले ये चीज़ होती है, फिर दूसरी चीज़ पाई जाती है, लेकिन वही हो ये ज़रूरी नहीं है। और फिर मज़हब इस्लाम में एक चीज़ बहुत अच्छी है, बदफ़ाली, इसको बदशगुनी कहते हैं, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हाँ, कि ये हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, ये तसव्वुर है ही नहीं हमारे यहाँ। ये गैरों से हमने ये तसव्वुर ले रखा है। अक्सर क्या होता है, बहुत से घर उजड़ गए ऐसे चक्कर में। जैसे नई-नई शादी हुई, बहू आई, इसके बाद काम बंद हो गया। बोले जब से इसके कदम पड़े हैं, तब से हमारा काम ठप हो गया है। तो ये बदशगुनी, इसकी कतअन इजाज़त नहीं है। तो इसी तरह से अगर ये इस तसव्वुर के साथ कि ये हो रहा है तो बीमारी आ रही है, तो ये तसव्वुर करना गलत है। हाँ, बीमार अगर हो रही हैं तो इसका दवा कराएँ और कुछ अच्छे आमिल हों तो उनसे दुआ वगैरह भी करवा लें, अपने करीब के इमाम साहब से दुआ करवा लें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह शिफ़ा होगी। ठीक है, वल्लाहु ताला आलम। अगर किसी बाबा के हाथ लग जाएँगे, वो देखेगा तो बोला हाँ, ये तो जिन है ये, और फिर अच्छा खासा आपका बना लेगा वो। बिल्कुल। ठीक है ना? नाजरीन, आज के सवाल पूरे हुए और जिसके जवाब भी हमने मुफ्ती साहब की तरफ से सुने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन, और अल्लाह मुफ्ती साहब के इल्म और उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।